الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں سے معاشرہ شناسی، جسے جامع شناسی بھی کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ان کی کتاب جامع و تاریخ در قرآن سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ آج ہم اپنی گزشتہ بحث کو منظم کرتے ہیں، اور آج کی بحث تھوڑی اصطلاحات کی دنیا میں ہوگی، کیونکہ جب قرآن کریم کی اصطلاحات یا قرآن کریم کے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں تو اس میں رونق آ جاتی ہے، انسان کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتے ہیں، اور ایک احساس بھی دینداری کا انسان کے اندر اجاگر ہوتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں یہ جو نظریات ہم پڑھیں گے، ان میں سے جو انتخاب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ کیا ہے، اس کی پر وہ قرآنی آیات بھی ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے کہ بعض آیات آپ دوستان نے الحمدللہ یاد کی ہیں، اور بقیہ بھی آپ انشاءاللہ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس چیز کے اوپر بیان کیا کہ آیا معاشرہ جو ہے وہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو یہ وجود حقیقی ہے یا اعتباری ہے۔ اعتباری یعنی فرضی ہے، درست۔ حقیقی کے مقابلے میں یہاں پہ ہم مثلا ابھی فی الحال ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ فرضی ہے، کیونکہ یہ بات تو ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ انسان معاشروں میں زندگی بسر کرتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا شمار اس حیوان میں ہوتا ہے جو حیوانات معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ غربی ہمارے پاس جو کتب یا اصطلاحات ہیں اس کے ذیل میں یہ بات آتی ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جیسا دیگر حیوانات ہیں جو معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت سارے حیوان ہیں نا، جیسے ہاتھی دیکھے ہوں گے، ایک معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنا ان کا قبیلہ ہوتا ہے، اس طرح اور بہت سارے آپ کو حیوانات نظر آئیں گے، بلکہ اکثر اور بیشتر حیوانات وہ معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب جو تحقیقات آہستہ آہستہ مجموعوں پہ ہو رہی ہے جانوروں کے، اور ان کی عادات اطوار پہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر معاشرتی زندگی ہی بسر کرتے ہیں۔ انسان بھی اسی طریقے سے ایک معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن انسان کا جو معاشرہ ہے اور اجتماعی زندگی ہے، آیا یہ کوئی واقعی وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی؟ اس حوالے سے قدیم زمانے سے دو نظریات ہمارے سامنے اجاگر ہیں، حتیٰ کہ یہ نظریات ارسطو افلاطون یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً چند ہزار سال پہلے یا 1000 یا 1500 سال پہلے کے نظریات میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہ والے نظریات یعنی اس دور کے لوگوں نے بھی سوچا جو آج 2020 میں بیٹھا ہوا انسان نہیں سوچ رہا، اس دور کی ریاستوں میں رہنے والوں نے یہ بات سوچی۔ وہ یہ بات تھی، آیا انسان مدنی بالطبع ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کی فطرت میں اللہ نے یہ قرار دیا کہ اجتماعی زندگی بسر کرے، وَإِلَّا اس دنیا میں وہ موت کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے مقابل دوسرا نظریہ تھا، نہیں، انسان اگر اس کی فطرت اور اس کی خلقت کو آپ دیکھیں تنہا زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن مسائل اس قدر ہیں، نیچر یا قدرت یا طبعی طور پہ اس قدر مسائل سے دوچار ہوتا ہے کہ ان سب مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بیرونی طور پہ مشکلات اسے درپیش آتی ہیں، اس نے انسان کو اس بات پہ ابھارا ہے کہ وہ ایک معاشرے کو اور ایک اجتماعی زندگی کو تشکیل دے۔ اگر یہ باہر اس کی ذات سے باہر یہ مشکلات نہ ہوتی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تنہا اس دنیا میں زندگی بسر کر سکتا تھا۔ یہ دو نظریات ہمارے پاس جدا آ گئے، لیکن ہر دو نظریات اس بات کے قائل ہیں کہ معاشرہ ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا حساب کا گفتگو کا بھی خلاصہ ہو گیا کہ ہر دو نظریات اس بات کے، بس پہلا نظریہ یہ کہہ رہے کہ معاشرے ہونے کی اصل وجہ انسان اور انسان کے ذریعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرے کے وجود کا سبب کہاں پہ پنہا ہے؟ انسانی نفوس کے اندر وہ سبب پنہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت میں رکھ دیا ہے کہ یہ اجتماعی زندگی بسر کرے اور ایک معاشرے کو جنم دے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہمارے پاس کیا ہے کہ نہیں، انسانی وجود کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی۔ انسان اگر اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھے، اس میں کوئی تقاضا اجتماعی زندگی کا نہیں پایا جاتا،
بلکہ اس کے برعکس بعض ایسے مفکرین گزرے ہیں، جیسے روسو ایک بہت بڑا غربی مفکر ہے، اور اس کے نظریات ایک مدت تک زیر بحث لائے گئے۔ اس کا تو یہ نظریہ تھا کہ انسان انفرادی طور پہ ہمیشہ کمال کی طرف بڑھتا ہے۔ جتنی بدی اور برائیاں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ سب کی سب کہاں سے آئی ہیں؟ معاشرے سے آئی ہیں۔ اگر یہ معاشرے کی احتیاج نہ ہوتی اور معاشرہ نہ وجود میں آتا، کوئی برائی آپ نہ دیکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے وجود میں ہمیشہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ جب معاشرہ بنتا ہے تو برائیاں آتی ہیں۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ نظریات یقیناً درست نہیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم مطالعہ کریں گے کہ جامع تر یعنی اس نے ایک طرف کا اقرار کیا، دوسری طرف کا انکار کیا، کیونکہ انسان اپنے وجود میں بالطبع خلقت میں اللہ نے رکھ دیا کہ کمال کی طرف جائے، اس کو تو اس نے دریافت کر لیا، لیکن سب برائیوں کا اس نے ذمہ کس پہ ڈال دیا؟ معاشرے پہ ڈال دیا۔ یہ ناانصافی، یعنی وہ اس بات کا قائل تھا کہ معاشرہ ختم کر دو، دنیا میں امن ہو جائے گا، ایسے اسباب فراہم کرو انسان تنہا زندگیاں بسر کر سکے۔ لہٰذا یہ جو دوسرے نظریے کے بھی فالوورز بھی موجود ہیں اور اس کے اتباع کرنے والے بھی موجود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بالاضطرار، کہ باہر بیرونی طور پہ انسان کی زندگی اور انسان کی ذات سے باہر ایسے عوامل اور اسباب موجود ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں کہ انسان ایک معاشرے کو جنم دے۔ یہاں تک تو ہماری یہ بات سامنے آئی کہ معاشرہ موجود ہے، لیکن یہ جو معاشرہ موجود ہے اس کے وجود کے بارے میں پھر بحث آ جاتی ہے کہ یہ موجود کیسا موجود ہے؟ آیا یہ ایک حقیقی وجود رکھتا ہے یا ایک اعتباری وجود رکھتا ہے؟ اسی بحث کو آج کے دن انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھائیں گے اور اس میں چند ہم چیزیں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی ایک سطحی سی تعریف کی ہے، اور خود کہا بھی کہ ہم معاشرے کی حقیقی تعریف آگے کریں گے۔ ابتدا میں اس بحث کو سمجھانے کے لیے ہم معاشرے کی، جسے ہم ایک سوسائٹی بھی کہتے ہیں، معاشرے کی ہم آپ کے سامنے شرح الاسمی بیان کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ لفظی تعریف بیان کر رہے ہیں، صرف ہم لفظ کو کھول رہے ہیں، ابھی ہم اس کی دقیق تعریف نہیں کر رہے، جسے تعریف حقیقی کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے، سطحی تعریف کر رہے ہیں تاکہ یہ بحث جو آج آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی اس کو آپ سمجھ سکیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں ایک نظر یہ ہے کہ اس کے اسباب انسانی نفوس میں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، انسانی نفوس سے باہر جو مجبوریاں انسان کو درپیش آتی ہیں وہ معاشرے کے جنم کا اور اس کے وجود کا سبب ہے۔ تعریف کیا کی ہے معاشرے کی شہید نے؟ شہید کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ایک عمومی تعریف کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ افراد کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو باہمی طور پہ ایک مشترک زندگی بسر کرتا ہے۔ افراد کے مجموعے جو باہمی طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم بالفاظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے اس کی سب سے آخری اکائی جہاں سے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے وہ ایک خانوادہ یا ایک فیملی ہے، کیونکہ ایک فیملی میں ایک سے زائد بندے ہوتے ہیں، مجموعی طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ایک معاشرے کی سطح یا خود ایک معاشرے کو وجود دیتے ہیں۔ کئی خاندان مل کے اس سے بڑا معاشرہ وجود دیتے ہیں، پھر قصبے مل کے اس سے بڑا شہر ہیں، صوبے ہیں، اس طرح ایک ریاست میں ایک بہت بڑا معاشرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا معاشروں کو اگر توڑتے رہیں جیسے ایک چیز ہے اسے توڑتے رہیں تو وہ ایٹم پہ آج کے دور میں جو وہ جان سکیں، ایٹم اور ایٹم کے اندر مثلا نیوکلیس میں کوئی 128 عناصر ہیں، اس کے اوپر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، ایک چیز کو توڑتے رہیں۔ آپ ایک ریاست کے معاشرے کو باریکی سے دقت میں جاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری ریاست صوبوں میں تقسیم ہو رہی ہے، صوبے مثلا شہروں میں، شہر قصبوں میں، قصبے دیہاتوں میں، اور دیہات کس میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ قبائل میں، اور قبائل خاندان میں۔ خاندان سے نیچے اکیلا فرد ہی رہ جائے گا، اکیلے فرد کو کوئی معاشرہ نہیں کہتا۔ معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے خاندان جو ہے یہ وہ جڑ ہے، اساسی اور بنیادی جڑ ہے جہاں سے معاشرہ نشو و نما پاتا ہے اور ایک تناور درخت کے طور پہ معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر جڑ میں خلل ہوگا تو معاشرے میں بھی خلل ہوگا، انشاءاللہ یہ آگے ہم نتائج حاصل کریں گے۔ اس لیے خاندانوں کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے، نسل جدید کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے،
وہ افراد جو خاندانوں کو چھوڑ کے دیگر جگہوں پہ بس کام کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، وہ خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں اور معاشرے کا نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ یہ بات ملاحظہ کی کہ معاشرے کی کیا تعریف شہید نے کی کہ معاشرہ کہتے ہیں کہ ایک مشترک زندگی بسر کرنے والا ایک مجموعہ، انسانوں کا ایک ایسا مجموعہ جو باہمی طور پہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا، کیوں یہ باہمی طور پہ زندگی بسر جنم لیتی ہے؟ ایک سبب کے تو سب قائل ہیں، اور وہی سبب شہید نے بیان کیا ہے قبل اس کے کہ وہ ابھی مزید اختلاف کی طرف آئیں۔ ایک سبب چاہے مدنی بالطبع کے قائل ہوں یا بالاضطرار کے قائل ہوں، ایک سبب سب نے قبول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان تنہا اپنی زندگی میں اپنی تمام ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا۔ ایک انسان تنہا اپنی زندگی میں تمام ضروریات زندگی اپنی پوری نہیں کر سکتا، لہذا یہ چیز جو ہے یہ ایک سبب بنتی ہے مجموعے کے درمیان آپس میں ربط اور تعلق کی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کو خوراک چاہیے، وہ ساری خوراک تو اپنے لیے نہیں، فصلیں اکیلے نہیں لگا سکتا، جانور خود نہیں سارے پال سکتا، پھر لباس کی ضرورت ہے، لباس وہ فوراً اپنے لیے نہیں لا سکتا، پھر خوراک محفوظ کرنے کی بھی اسے ضرورت ہے، اسی طرح مرض آ جاتا ہے اسے دور کرنے کی اسے ضرورت ہے، یا کوئی اور قدرتی آفت اس کے اوپر آ جاتی ہے، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، آندیاں ہیں، آخر وہ کہاں پہ اکیلا اور تنہا زندگی بسر کرے گا؟ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان اپنا دفاع بھی کرے، خوراک کا اہتمام بھی کرے، اور اپنے لیے صحت کے تمام وسائل کا بھی فراہم کرے، تمام کی تمام ضروریات زندگی تنہا وہ اپنے لیے مہیا کر لے۔ عقلی طور پہ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن عملاً ایسی کوئی صورت تاریخ میں ہمارے پاس نہیں ملتی۔ اگر ہو تو اسے معجزہ کہیں گے۔ اگر بالفرض ہو اور کوئی تنہا زندگی بسر کر کے سب کچھ اپنا کر لے، اس کی زندگی معجزاتی زندگی ہوگی۔ ایک عادی انسان اس طرح سے زندگی بسر نہیں کر سکتا کہ ساری چیزیں خود مہیا کریں۔ یہ تجربہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے شہر سے کوئی 150-200 کلومیٹر دور بیابان میں لے جائیں، ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں اور خود 20 کلومیٹر دور جا کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ یار ابھی مجھے چند گھنٹوں بعد بھوک لگ جائے گی، تو ٹھیک ہے میں فوراً اہتمام کروں، کوئی کہاں سے کرے گا؟ پھر پانی پینا ہے اس نے، وہ کنویں اکیلا کھودے گا، پھر اس کے بعد نزلہ زکام لگ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اب تماداری کون کرے گا؟ اس کو کون طبیب تک پہنچائے گا؟ علاج کہاں سے لائے گا؟ دوا کہاں سے لائے گا؟ پھر لباس پرانا ہو جاتا ہے، کیا کرے گا لباس کے حوالے سے؟ ادھر کوئی اس کے اوپر حملہ جانور کر دیتا ہے، اس سے دفاع کیسے کرے گا؟ وہ وہاں پہ واپس آ کے اپنے وجود میں یقین کے ساتھ اس فلسفے کو لے کے بیٹھ جائے گا کہ تنہا معاشرے میں زندگی اس کرۂ ارض پہ اصلاً بسر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی اور آپ سیارے میں جائیں، سائنس میں کیونکہ شعبے الگ ہیں، فزکس اور کیمسٹری یہ جا کے دیکھے گی کہ سیارے میں زندگی کے آثار ہیں، لیکن وہ اس اثر کے اوپر بحث نہیں کریں گے۔ یہ سوشیالوجی آ کے بتائے گی کہ تم ٹھیک ہے زمین کی طرح پورا ایک بہت بڑا سیارہ آباد کر لو، وہاں پہ پھر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکے گا، تم چھوڑ کے آ کے دیکھ لو، انسان وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ ایک اجتماعی زندگی کو جنم نہ دے۔ لہذا اس حد تک یہ سارے کے سارے متفق ہیں۔ یہ ہمارے پاس بڑی سطحی سی ایک تعریف آئی کہ باہم مشترک زندگی بسر کرنا۔ نمبر 2، دوسرا ہمارے پاس یہ آتا ہے پہلو کہ یہ جو وجود میں آیا ہے معاشرہ، کیونکہ اب معاشرہ تو بنا ہے، جو معاشرے بنے ہوئے ہیں اس پہ اگر ہم دقت کریں تو اس حوالے سے ہماری آراء مختلف ہے۔ ہماری یہ رائے اس حوالے سے ہے، یعنی آراء مختلف ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس پہلو کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں کہ یہ معاشرہ کیسے بنا ہے۔ مثلا ابھی ہم تمام افراد شہروں میں رہتے ہیں، مثلا ہم قم مقدسہ میں بیٹھے ہیں، بعض ہیں جو دیگر ممالک میں اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں۔ یہ صرف اتنا سوچیں یہ شہر بن کیسے گیا، یہ کیسے چل رہا ہے، کیسے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ان کے سامنے یہ حقائق کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح دیگر مفکرین نے بھی اصل میں اسی بات پہ غور و فکر کیا۔ مثلا میں اگر خود سے ایک گاؤں بنانا چاہوں تو کیسے ایک گاؤں آباد کر سکتا ہوں؟
میں اگر ایک فیملی بنانا چاہوں تو کیسے فیملی میں آباد کر سکتا ہوں؟ وہ اس چیز کے بارے میں جب غور و فکر کرے گا اس کے سامنے کئی چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اب معاشرے بنے ہوئے موجود ہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ معاشرے بن گئے۔ اب یہ جو بنے ہیں یہ کس طرح سے بنے ہیں اور ان میں ترکیب کیسی ہے، یہ بحث آ گئی۔ ان کا وجود کس نوعیت کا ہے؟ اگر آپ اس کا وجود مانیں یا نہ مانیں، یہ جو مجموعہ افراد کا ہے اور ان میں جو باہمی تعلق ہے یہ کس نوعیت کا مجموعہ اور تعلق ہے؟ بالفاظ دیگر آسان اس کو مزید کرتے ہیں، ہمیں معاشرے کے نام سے انسانوں کے مجموعے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے؟ یہ جو مجموعے ان میں متعدد انسان اور افراد ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہیں۔ یہ مجموعے جو انسانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور کئی افراد کے ساتھ مل کے گروہ بنے ہوئے ہیں، ان افراد کا باہمی تعلق گروہی شکل میں کیا حقیقت رکھتا ہے یا حقیقت نہیں رکھتا، یا کس نوعیت کا ہے؟ سوال کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو جواب آسان ہو جائے گا۔ سوال ہی صحیح طرح سمجھ نہیں آتا تو اس کا جواب بھی آسان ہمارے لیے نہیں رہے گا۔ لہذا سوال دوبارہ میں آپ کی خدمت میں دہراؤں، کیونکہ اس سوال میں ہی بہت سارے نیچے پہلو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مختلف محلے آباد ہیں، شہر آباد ہیں، سوسائٹیاں تازہ بنتی جا رہی ہیں، یہ جو سوسائٹیز بنتی ہیں، محلے آباد ہوتے ہیں یا شہر آباد ہوتے ہیں، قصبے بن جاتے ہیں، ان میں انسانوں کے مختلف مجموعے اور گروہ موجود ہیں یا نہیں؟ مجموعے اور گروہ موجود ہیں، اور ہر گروہ میں کئی افراد ہیں، اور یہ سارے گروہ مل کے بھی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ الگ الگ گروہ کی صورت میں ہوں تو چھوٹے چھوٹے معاشرے کو الگ الگ طور پہ جنم دیتے ہیں۔ یہ افراد کا باہمی تعلق یا گروہوں کا باہمی تعلق اور اس تعلق سے جو ایک معاشرے کے عنوان سے صورت سامنے آتی ہے، آیا یہ باہمی تعلق کوئی حقیقی تعلق ہے کہ جو ایک حقیقی وجود کو جنم دے رہا ہے، یا یہ حقیقی تعلق نہیں ہے، ہم نے بس اعتبار کیا ہے؟ اعتبار ہے، یہ فرضی ایک شے ہے، یعنی افراد اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک مجموعہ ہے، وَإِلَّا آپ دقت کریں تو کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک ساتھ رہتے ہیں، وَإِلَّا یہ ایک ساتھ نہیں رہتے۔ دونوں میں سے کون سی باتیں ٹھیک ہیں؟ اس حوالے سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ترکیب کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ترکیب کی 4، یعنی افراد کے درمیان یا گروہوں کے درمیان یا اداروں کے درمیان جو تعلقات آباد ہوں گے وہ 4 میں سے ایک قسم رکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتباری۔ اعتباری سے مراد یہ ہے کہ مستقل طور پہ ہر فرد اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، مستقل طور پہ ہر شخص اپنی زندگی اس دنیا میں بسر کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے ایک جگہ پہ زندگی بسر کرنے کی وجہ سے یا زندگی کے وسائل ایک جگہ پہ انہیں مہیا ہیں، اس لیے ہمیں وہ ایک گروہ یا معاشرے کی صورت دکھائی دے رہی ہے، ایک گروہ یا ایک معاشرے کی صورت دکھائی دے رہی ہے، ورنہ وہ کوئی گروہ اور معاشرہ نہیں ہے۔ مثال اس کی، مثلا آپ نے بھیڑ بکریاں دیکھی ہوں گی، انہیں جب ایک جگہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ہر کوئی اپنے چارے سے ہی وابستہ ہو کے زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے، اپنے آس پاس کا چارہ کھاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے، ادھر ہی سو لیا، پھر جہاں ہنکا کے چرواہا اسے لے گیا وہاں پہ وہ چلی گئی۔ اب ہمیں دور سے دیکھیں تو ایک غلہ نظر آتا ہے، صحیح ہے، غول سا یا ایک گروہ سا، ایک گلہ نظر آتا ہے، یا غول یا ایک مجموعہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مجموعہ نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد اس کے اندر مستقل ہے اور مستقل خوراک اور مستقل زندگی بسر کر رہا ہے۔ یا آپ درخت لے لیں کہ ایک چند کنال یا 1 ایکڑ زمین کے اوپر درخت لگے ہیں، ہزاروں درخت لگے ہیں، اور وہ ہزاروں درخت زمین کے اوپر ہیں، اور ہزاروں درخت جو زمین کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ زمین کے اوپر ان کی زندگی وہ اس نوعیت کی ہے کہ انہیں پانی ملتا ہے، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، ایک درخت کا دوسرے درخت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مستقل وہ اپنے حصے کو گھیر کے زندگی جی رہا ہے۔ لیکن ہم جب باہر سے گزرتے ہوئے سفر کے دوران ان سب کو دیکھتے تو ہمیں ایک مجموعہ دکھائی دیتا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں جو مجموعہ دکھائی دے رہا ہے حقیقت میں بھی وہ مجموعہ ہے،
حقیقت میں تو ہر فرد اپنی زندگی بسر کر رہا ہے جدا طور پہ، اور اپنے حصے کے وسائل مہیا جو اس کے لیے ہیں اس سے وہ استفادہ کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی جی رہا ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے گروہ، حقیقت میں لگتا ہے کوئی کسی کا دوسرے سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح ہے، دیکھنے میں کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ گروہ، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ یہ اعتباری کہلاتا ہے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مثالیں بھی اعتباری ہونے کے حوالے سے دی ہیں۔ دوسرے ہمارے پاس تقسیم آ جاتی ہے ترکیب صناعی۔ اچھا، ہم اگر ادھر اس بات کے قائل ہو جائے، کیونکہ مثال دینے کے ساتھ ساتھ معاشرے پہ اسے منطبق کرنا ضروری ہے، اعتباری کو اگر ہم معاشرے میں منطبق کریں تو اس طرح سے یہ منطبق ہوگی کہ معاشرے کے اندر افراد موجود ہیں، اور افراد اپنی زندگی کے وسائل سے خود استفادہ کرتے ہیں، ایک فرد کا دوسرے فرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب ایک جگہ سے گزرتے ہیں یا ایک شہر سے گزرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ساتھ باہمی طور پہ زندگی جی رہے ہیں، ورنہ کسی کا کوئی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ کے ایک اعتبار، ذہنی طور پہ ایک اعتبار کرتے ہیں، اور اس اعتبار کا انسانی زندگی سے باہر حقائق کی دنیا میں کچھ بھی وجود نہیں ہے۔ ہم نے اسے ایک اعتبار کیا ہے، ہم نے معتبر سمجھا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے، صحیح ہے، وَإِلَّا اس کا کوئی اعتبار موجود نہیں ہے۔ آئیں ترکیب دوسری ہے صناعی۔ ترکیب صناعی یہ ترکیب اعتباری سے جدا شمار ہوتی ہے، البتہ ترکیب حقیقی بھی نہیں کہلاتی۔ ترکیب صناعی سے صنعت یعنی یہ کمپنی ہو گئی یا شرکت ہو گئی، اسی سے ہے، یعنی حرفی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے یہ صناعی نکلا ہے۔ ترکیب صناعی سے مراد یہ ہے کہ مختلف پرزے ہیں اور مختلف اجزاء ہیں ایک مشین کے، وہ آپس میں جڑ کر ایک وجود تو اس سے جنم لیتا ہے، لیکن ہر پرزہ اپنی جگہ پر ایک مستقل زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہر پرزہ مستقل طور پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ سب اجزاء مل کے کیا ہیں؟ ایک مجموعے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی چند خاصیتیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا گاڑی کو دیکھ لیں، گاڑی جو ہے یہ ترکیب صناعی رکھتی ہے، سٹیئرنگ ہے، اس میں ٹائر ہیں، شیشے ہیں، سیٹس ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک گاڑی کو وجود دے رہی ہیں، اور وہ وجود ایک رکھتی ہے شے خارج کے اندر، یعنی اس کائنات میں حقیقت ایک رکھتی ہے، لیکن ہر پرزہ اس میں اپنا مستقل وجود بھی رکھتا ہے۔ ٹائر جو ہے اور شیشہ مل کے دونوں ایک وجود نہیں بن جاتے، درست ہے؟ نہ یہ ہے کہ ٹائر جو ہے وہ مستقل وجود رکھتے ہیں لیکن شیشہ مستقل وجود نہ رکھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لہذا ترکیب صناعی کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ مختلف اجزاء ملتے ہیں اور مل کے ایک شے کو وجود دیتے ہیں، لیکن ہر جز اپنی جگہ پر مستقلاً موجود بھی ہے، اور اس طرح موجود ہے کہ اگر ایک اس میں خراب ہو جائے، مثلاً ٹائر خراب ہو جائے، بقیہ گاڑی کارآمد رہے گی، یا پیٹرول کی ٹینکی خراب ہو جائے، یا سیٹیں ساری نہ ہوں، خراب ہو جائیں، تو گاڑی سے استفادہ کیا جا سکے گا۔ ترکیب صناعی میں اسی چیز کی یہ چیز آتی ہے کہ اس میں کوئی ایک چیز خراب ہو جائے وہ پوری کی پوری چیز کو بٹھا سکتی ہے۔ آئیں اب ہم اسے معاشرے پہ منطبق کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ افراد آپس میں، جب گھرانے کے افراد آپس میں ملتے ہیں، یا چند قبائل یا قصبے مل کے ایک معاشرے کو جنم دیتے ہیں، اب یہ مختلف افراد اور گروہ ہیں، یہ افراد آپس میں مل کے اداروں کو جنم دیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ معاشرے کے اندر جو افراد یا ادارے اور گروہ ہیں، افراد، ادارے اور گروہ سے مراد ہی ہیں، خاندان ہیں، قبائل ہیں، یا اس طرح پھر صوبائی تقسیمیں آپ کر لیں، خاندان، گروہ یا ادارے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے ایک ترکیب صناعی پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر بالفرض ایک ادارہ بیٹھ جائے تو اس کا نتیجہ سب کے سب پھر ادارے بیٹھ جائیں گے، اگر ہم ترکیب صناعی کے قائل ہوں، اور ہر ادارہ مستقلاً زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن مستقل زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ وَإِلَّا اگر ایک کو دوسرے سے جدا کریں تب بھی اس کا وجود باقی رہے گا، جیسے ٹائر کو گاڑی سے جدا کریں، شیشے کو گاڑی سے جدا کریں، سیٹس کو گاڑی سے جدا کریں، سب کا اپنا وجود ہے یا نہیں؟
اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ ایک معاشرے کے اندر ترکیب صناعی اس کے افراد اور اس کے اداروں اور گروہوں میں پائی جاتی ہے، تو ایک ادارے کو پورے معاشرے سے جدا کر دیں تب بھی ادارہ باقی رہنا چاہیے، ایک گروہ کو پورے معاشرے سے جدا کر دیں تب بھی اسے باقی ادھر رہنا چاہیے۔ اور نمبر 2، ایک میں اگر نقص آئے تو وہ نقص جو ہے وہ پورے کے پورے معاشرے کو بٹھا دے گا۔ اگر ہم ترکیب صناعی کے قائل ہوں تو یہ نتائج ہمارے پاس نکلنے چاہیے۔ یعنی مختلف اجزاء ایک ساتھ ایک پیوند میں متصل ہیں، اسے ترکیب صناعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ نے معاشرے کے اندر اس کو دیکھا کہ اس کو اگر ہم منطبق کریں تو یہ صورت نکلتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری تقسیم، وہ ہے ترکیب حقیقی۔ ترکیب حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ترکیب انضمامی ہے اور ایک ترکیب اتحادی ہے، اور اس طرح سے یہ 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ترکیب حقیقی، بس پہلی ترکیب ترکیب اعتباری تھی، دوسری ترکیب ترکیب صناعی تھی۔ ترکیب اعتباری میں فقط اعتبار ہے، ترکیب صناعی اس کے اندر فقط اعتبار نہیں ہے لیکن اس کے اندر مشین کی طرح ایک اجزاء میں تعلق سامنے آتا ہے جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے ترکیب حقیقی، لیکن اس کی 2 شاخیں ہیں جس کو ان کے ساتھ شمار کیا جائے تو 4 بن جاتی ہیں۔ ترکیب حقیقی کی ایک قسم ہے ترکیب انضمامی اور دوسری قسم ہے ترکیب اتحادی۔ اس کے اوپر یہ یاد رکھیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات پہ زور دیتے رہے کہ آپ اس میں سے جو نظریہ اختیار کریں گے اس کے نتائج آگے اسی طرح سے نکلیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ علمی طور پہ ایک بات ہمارے پاس ہو تو وہ کافی ہے، انسانوں کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر کس چیز کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے۔ یہ ہم آپس میں دوستان موجود ہیں، ہر بندے کا اپنا کردار، اپنا عمل، اس کا اہمیت دینا اور نہ دینا، وہ اس کی شخصیت کو عیاں کرتا ہے کہ یہ اندر سے کس بات کا معتقد ہے، اس کی معلومات کیا ہیں اور اعتقادات کیا ہیں، دونوں میں فرق نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ والی چیزیں اسی طریقے سے آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے، آپ کہیں گے یار یہ ساری بحثیں ٹھیک ہے، اپنی جگہ معلوماتی ہیں، میں تو معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ معاشرے کا شکار ہو جائے گا، وہ تو پہچاننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ معاشرے کی شناخت دیتی ہیں اور انسان کے وظیفوں کی بھی شناخت دیتی ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ترکیب حقیقی پہ یہ اس لیے آپ کی خدمت میں نصیحت بیان کی کہ پہلے 2 تو قابل قبول نہیں ہیں، انہی 2 میں سے ایک قابل قبول ہوگا، انہی 2 میں سے ایک قابل قبول ہوگا۔ ترکیب انضمامی، ترکیب انضمامی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرکب ہے جس کے کئی اجزاء ہیں، ایک مرکب جس کے کئی اجزاء ہیں، ان اجزاء میں سے یہ اجزاء مل کے اس مرکب کو تشکیل دے رہے ہیں، یہ اجزاء مل کر اس مرکب کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مرکب تشکیل پا رہا ہے ہمارے پاس، یہ مرکب اس میں سے بعض اجزاء آپس میں تشکیل پا کے وہ مستقل ہیں اور بعض اجزاء کیا ہیں، غیر مستقل ہیں۔ ترکیب انضمامی سے کیا مراد ہے، اجزاء ہیں، اجزاء کا ربط اور تعلق بھی ہے اور وہ حقیقت میں ایک مرکب کو وجود دے رہے ہیں، کوئی اعتباری چیز نہیں ہے، حقیقت میں ایک شے خارج میں ایک وجود میں چیز آ رہی ہے، یعنی انسان کے ذہن سے خارج باہر اس کائنات کے اندر ایک شے وجود میں آ رہی ہے اور وہ مرکب صورت میں آ رہی ہے۔ اور یہ جو مرکب ہمارے پاس ہے، یہ مرکب کئی اجزاء سے مرکب ہے، اور یہ جو اجزاء ہیں ان میں سے بعض اجزاء مستقل ہیں اور بعض اجزاء غیر مستقل ہیں۔ یعنی اگر یہ مستقل اجزاء نہ ہوتے تو یہ غیر مستقل اجزاء بھی وجود نہ رکھتے، درست ہے؟ اس ترکیب کو ترکیب انضمامی کہتے ہیں۔ جیسے جوہر اور عرض ہے کہ جوہر ہوگا تو عرض اس پر آئے گا۔ بالفاظ دیگر آسان مثال، اگر رنگ اس دنیا میں آنا چاہتا ہے، وہ کسی جسم کا محتاج ہے، جسم کے بغیر رنگ نہیں آ سکتا، اگر لا کے کوئی دکھا سکتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے، وہ ذرات کے بغیر رنگوں کو آشکار نہیں کر سکتا۔ رنگ جو ہے وہ غیر مستقل اجزاء ہو جائیں گے، اور جو جسم ہے یا چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل اجسام، لطیف اجسام بے شکلیں، وہ کیا ہو جائیں گے، مستقل وجود رکھیں گے۔ اس کو علمی زبان میں ایک اور نام دیا جاتا ہے حال اور محل۔ محل ہمیشہ کیا ہوتا ہے،
مستقل ہوتا ہے، وہ مستغنی ہے حال سے، حال اس کے اوپر آ کے اپنی حالت قائم کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی نفس وہ مستقل ہے، لیکن انسانی کیفیات جو اوپر طاری ہوتی ہیں، مثلا انسان کے اوپر مختلف طرح کی کیفیت، خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، خوشی کی کیفیت، غمی کی کیفیت، پریشانی اور حزن کی کیفیات ہیں۔ اگر نفس نہ ہو تو یہ کیفیت کہاں طاری ہوں گی؟ بس یہ جو نفس کے اندر کیفیات کا ایک باہمی امتزاج ہے، اسے کہتے ہیں ترکیب انضمامی، کہ بعض اجزاء مستقل اور بعض اجزاء کیا ہیں؟ غیر مستقل۔ آئیں اب ہم اسے معاشرے کے اندر منطبق کرتے ہیں۔ معاشرے کے افراد میں ترکیب انضمامی سے کیا مراد ہوگی؟ کیونکہ معاشرے میں انسانی افراد ہیں، ادارے ہیں، گروہ ہیں، ان کا اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں ان میں باہمی تعلق ترکیب انضمامی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض ادارے بعض شعبے انسانی وہ مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور بعض دیگر فرعی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے انسانی جسم ہے، انسانی جسم کے اندر اگر آپ دل کا سوئچ آف کر دیں، باقی سارے صحیح سالم اجزاء ہوں انسان کے، تو وہ کوئی فائدہ دیں گے؟ انسانی جسم کے اجزاء کے اندر ترکیب انضمامی ہے، لیکن اگر آپ ناخن کاٹ لیں کوئی فرق پڑے گا جسم کو؟ کوئی فرق نہیں۔ یعنی بعض اجزاء ہیں وہ انسانی جسم کے اندر اساسی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے اوپر جسم کی زندگی اور حیات موقوف ہے، جیسے جگر ہے، گردے ہیں، دل ہے، دماغ ہے، یا اسی طرح سے انسان کی رگیں ہیں، شاہ رگ ہے، یہ اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن بعض اس کے اوپر آ کے ان کی زندگی موقوف ہے، ویسے خارج میں مستقل وجود ہے لیکن زندگی اس کے اوپر موقوف ہے ان اساسی چیزوں پہ۔ جیسے انگلیاں ہیں ہماری، ہاتھ ہیں، ہاتھ کٹ بھی جائے تو انسان رہے گا، صحیح ہے؟ ناخن کٹ جائے انسان رہے گا، آنکھیں نکل جائیں انسان رہے گا، لیکن دل نکل جائے وہ جسم کی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح معاشرے ہیں، معاشروں کے اندر بعض شعبے، بعض ادارے، اب سب افراد میں تعلق ہے، مرکب ہے ایک معاشرہ اجزاء سے، اور اس کے اجزاء کون ہیں؟ یہی انسانی افراد، ادارے اور معاشرے، وہ اس کے اجزاء ہیں اس مرکب کے۔ اس مرکب میں بعض مستقل حیثیت رکھتے ہیں یعنی محل ہیں، اور بعض غیر مستقل حیثیت رکھتے ہیں، مثل اعراض یا حال کی صورت میں آتے ہیں۔ مثلا اساسی حیثیت کون سے رکھتے ہیں؟ اگر ملک کے اندر اقتصادی نظام نہ ہو تو یہ معاشرہ چل سکے گا؟ آخر کھانا پینا ہے یا نہیں؟ یہ تو ابھی کرونا نے بہت ساری چیزیں بتا دیں، معاشروں کو بہت ساری چیزیں اس نے سکھا دیں کہ جن مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کرنا تھا آج انہوں نے بھی غور کرنا شروع کر دیا کہ کیا کیا آفات آتی ہیں۔ مثلا مارکیٹ میں چیزیں ختم ہو گئیں، چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ ماسک جو 50 روپے کا بھی نہیں ملتا تھا اب 2500 3000 روپے میں ملنا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا قلت کی وجہ، کیونکہ اقتصادی نظام بیٹھ جائے معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ بس آپ کہیں گے یہ جو اقتصادی اکنامیکل کسی بھی ملک کے اندر اکنامیکل شعبہ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے جسے مالیات، شعبہ مالیات کہتے ہیں، یہ اساسی ایک رکن ہے۔ اسی طریقے سے اگر ڈیفنس نہ ہو وہ معاشرہ باقی رہے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ایک معاشرے کے اندر طبی سہولیات میسر نہ ہوں، وہاں پہ بھی اٹلی کی حالت آپ دیکھیں، وہاں پہ ملکوں نے انکار کر دیا کہ کوئی اٹلی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نہ ادھر کا کوئی شہری ہمارے ملک میں آئے اور نہ ہمارا شہری ادھر کوئی جائے گا۔ اب ادھر ایک آفت آئی اور ان کے پاس مثلا وینٹیلیٹر ہی نہیں ہے کہ سانس مریض لے سکے، کیونکہ جب بدن سانس نہیں لے پا رہا تو وینٹیلیٹر کے ذریعے سے مصنوعی سانس دیا جاتا ہے، تو وہ مصنوعی سانس ایک نالی ڈالی جاتی ہے اور مصنوعی سانس اسے فراہم کیا جاتا ہے، تو اب وہ اتنی بڑی آبادی کو تو نہیں دے سکتے وینٹیلیٹر، تو اس لیے وہاں پہ اب وینٹیلیٹر پوری دنیا میں ناپید ہو گئے ہیں، وہ فوراً اسے تولید کر کے بنا بھی نہیں پا رہے اور لوگ اب مرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ طب کا اگر نہ ہو میڈیکل کا شعبہ، ایک ریاست بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح سے تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے، فکر و افکار کا شعبہ ہے کہ وہ ایسے اختلافات اور انتشار کا شکار ہوں گے جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں خوارج تھے، ان الحکم الا للہ، انہوں نے نعرہ لگائے یعنی لا حکم الا للہ، کوئی حکومت نہیں سوائے اللہ کے۔ ایک شبہ ایجاد کیا اور پورے کے پورے گروہ کو، اس معاشرہ علوی کو انہوں نے توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے افکار بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن بعض ایسے شعبے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، مثلا ٹائپنگ کا شعبہ نہ ہو تو کوئی مشکل پیش آئے گی۔
اسی طریقے سے نادرہ کا شعبہ نہ ہو کہ کتنے بچے ہیں، کتنے گھرانوں میں کتنے افراد ہیں، کوئی ریاست تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ یہاں پہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم قائل ہوں ترکیب انضمامی کے، تو ترکیب انضمامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض ایسے اجزاء ہیں جو مستقل ہیں، اور مستقل اجزاء پہ غیر مستقل اجزاء زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اجزاء معاشرہ کے درمیان ترکیب انضمامی پائی جاتی ہے کہ بعض اجزاء مستقل اور بعض غیر مستقل۔ آخری ہمارے پاس آ جاتی ہے ترکیب اتحادی، اور اس کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بحث میں داخل ہو جاتے ہیں کہ آئیں اب ہم دیکھیں کہ قرآن کی نگاہ میں ان میں سے کون سی ترکیب پائی جاتی ہے۔ ترکیب اتحادی یہ ہے، اجزاء ہیں، اجزاء مل کے ایک مرکب کو بھی تشکیل دیتے ہیں، اور جب یہ مجموعہ ترکیب پا جائے تو اس میں اجزاء کا آپس میں تعلق اور ربط اس نوعیت کا ہے کہ وہ اپنا اصلاً وجود ہی کھو دیتے ہیں۔ کہنے کو ہیں کہ اجزاء، لیکن اس مرکب میں جھانک کے دیکھیں تو وہ والا جز ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے گا، یعنی وہ اپنا وجود کھو کے ایک مرکب کو جنم دے دیتے ہیں۔ اس نوع ترکیب کو ترکیب اتحادی کہتے ہیں کہ اسے ایک تیسری چیز تو وجود میں آ گئی، اجزاء نے مل کے ایک شے کو تو جنم دے دیا، ایک شے کو تو وجود دے دیا، لیکن وہ اجزاء مل کے آپس میں جب ترکیب بنے تو اپنی زندگی کو انہوں نے کھو دیا، اپنی اب جدا طور پہ زندگی بسر نہیں کرتے، اپنے طور پہ وہ استقلالی طور پہ کوئی وجود نہیں رکھتے۔ ہاں انسانی ذہن اور عقل انسانی ہے کہ جو عقل کے دائرے میں ان اجزاء کو آپس میں جدا کر کے تعقل کر سکتی ہے، لیکن خارج میں وہ اجزاء اپنی آپ کو کھو کے، استقلال کھو کے ایک ترکیب میں ضم کر چکے ہیں اپنے آپ کو۔ یعنی اجزاء کے درمیان، اس کو اب علمی اصطلاح میں اس طرح کہیں گے، اجزاء میں اگر وحدت اتحادی پیدا ہو جائے، اجزاء کے اندر اگر ترکیب اتحادی پیدا ہو جائے، ترکیب کون سی اجزاء میں پیدا ہو؟ اتحاد، وحدت کی، تو تب ترکیب حقیقی جنم لیتی ہے، اور اس ترکیب حقیقی کا عنوان ہوگا ترکیب اتحادی۔ کیوں اسے ترکیب اتحادی کہا ہے؟ کیونکہ اس کے اجزاء میں اتحاد پایا جاتا ہے، وحدت پائی جاتی ہے۔ لہذا اس وحدت اور اتحاد، اس کو ہم مثال اگر لائیں عام طور پہ سمجھانے کے لیے، پانی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام فلسفی کتابوں میں بھی پانی کی مثال ہے، کیونکہ سب کو اس کا فارمولہ آتا ہے، H2O یعنی ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آپ جب پانی آکسیجن، H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن، آپ جب پانی پیتے ہیں تو آکسیجن دکھائی دی کبھی ہائیڈروجن ہمیں دکھائی دی، لیکن لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں بالکل اجزاء کو الگ الگ کرنا چاہیں تو تب ہمارے سامنے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن اس میں موجود ہے۔ لیکن ہائیڈروجن آکسیجن مستقل وجود جز کے طور پہ نہیں رکھتے، آپس میں انہوں نے ترکیب اتحادی پیدا کر کے ایک تیسری چیز جنم لی ہے۔ وہ تیسری چیز نہ کاملاً آکسیجن ہے نہ کاملاً ہائیڈروجن ہے، بلکہ ان کے ترکیب کے ساتھ ایک نیا وجود ہے جسے کہتے ہیں پانی۔ اسی طریقے سے آپ آئیں اور اب دیکھیں، یہ اصل میں فلاسفہ نے بحث کی تھی جسم کی حقیقت کے اوپر، اور جسم کی حقیقت میں مادہ اور صورہ کا جو ربط انہوں نے بیان کیا، تو اس میں انہوں نے کہا مادہ اور صورہ وہ آپس میں ترکیب اتحادی رکھتا ہے، اور مادہ کیا ہے؟ جس نے فقط قبول کرنا ہے، ایک قوت ہے، قوت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مادہ اردو میں الگ ہے، فلسفی اصطلاح الگ ہے، کیونکہ ابھی جو آپ کے سامنے معاشرے میں منطبق کریں گے تو مادہ اور صورہ سے ربط اس کا بڑا گہرا ہے، اسے تھوڑا بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ مادہ کہتے ہیں ایک ایسی قوت جس نے ہر صورت کو قبول کر لینا ہے، جو اس کے اندر استعداد ہے صورت قبول کرنے کی، یعنی ہر وہ صورت قبول کر لے گا مادہ جو اس کے اندر صلاحیت اور استعداد قبول کرنے کی پائی جاتی ہے۔ لہذا مادے کا کام کیا پھر ہوا؟ ایک ایسی قوت جس کا کام ہے قبولیت۔ صورت کا کام کیا ہے؟ آ کے اس نے مادے کو تعین دینا ہے اور اس کو معین کر دینا ہے اتنے حصے کو۔ مثلا آپ لے لیں کوئی ایک مٹی یا کیچڑ ٹائپ یا آٹا لے لیں، آٹے کے اوپر آپ نے 3-4 آپ نے فریم رکھے ہوئے ہیں، کوئی گاڑی نما ہے، کوئی مربع نما ہے، کوئی مثلا قلم نما ہے، آپ اس آٹے کے اوپر رکھ دینا ہے تو آٹے کے اوپر شکلیں بنتی چلی جائیں گی یا نہیں؟
اب یہ جو آٹا ہے یہ مادہ کہلائے گا، یہ بس قبول کرے گا اس فریم اور اس سورہ کو، اور سورہ آ کے اس کے حصے کو نمایاں کر کے بقیہ حصوں سے جدا کر دے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ترکیب اتحادی. سورہ اور مادے کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اتحادی ہے کہ خارج میں اسے جدا نہیں کر سکتے، عقل آ کے اس کے اجزاء الگ کر سکتی ہے، فقط عقل میں. تو جسم کی حقیقت جو فلاسفہ نے بیان کی ہے، ایک اس کا رخ ہے کہ وہی 3 ڈائمیشنل ابعاد الثلاثہ، طول عرض عمق ہو، اور اسی کے مقابل دوسری حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ مادہ اور سورہ ہے کہ ہر جسم اس کے اندر ایک قوت ہے جس سے وہ دوسری سورہ میں ڈھل سکتا ہے. مثلا لکڑی جو ہے وہ راکھ بن سکتی ہے، اگر لکڑی میں راکھ بننے کی قوت نہ ہوتی کبھی بھی راکھ نہ بنتی. راکھ بننے نے بتا دیا کہ اس کے اندر قبولیت تھی اس بات کی کہ یہ راکھ کی صورت کو اختیار کر سکے. آئے اب ہم معاشرے کی پر اسے منطبق کرتے ہیں. اگر ہم اسے معاشرے کے اندر منطبق کریں تو اس طرح سے ہوگا کہ معاشرے کے اندر اجزاء ہیں، افراد کی صورت میں، ادارے ہیں، گروہ ہیں، افراد اجزاء کی صورت میں موجود ہیں. اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اس میں ترکیب اتحادی پائی جاتی ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا، فرد بیچارہ صرف قبول کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، بس اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. جیسے ایک قوت ہے وہ سورہ آ کے اس کے اوپر ڈھل جاتی ہے، اس کے اپنے اندر صورت کو اختیار کرنے کی قوت تو موجود ہے، لیکن اپنا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں میں اس سورہ کو اختیار نہیں کروں گا، اسے اختیار کروں گا. مادے کے اندر کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، مادے کو یہ شعور حاصل نہیں ہے میں نے کیا سورہ اختیار کرنی ہے، بلکہ جو سازگار اس کے ساتھ وہ سورہ اس کے اوپر ڈھل جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ ترکیب اتحادی ہے. اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ معاشرے کے افراد کے اندر ترکیب اتحادی پائی جاتی ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کہ انسانی فرد کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے، نہ اس کا شعور ہے، نہ ارادہ ہے، نہ وجدان ہے، نہ کوئی قوت کا وہ مالک ہے اس طرح کی کہ اپنے مستقل طور پہ کام کر سکے یا مستقل زندگی بسر کر سکے. وہ فقط ایک قبولیت کا مادہ رکھتا ہے، اور معاشرہ وہ سورہ ہے کہ جو اپنے طور پہ وہ منوانا چاہتی ہے اس بندے سے منوا لے گی. اس لیے اصل جو ہے ارادہ وہ معاشرے کے ہاتھ میں ہے، اصل شعور معاشرے کے ہاتھ میں ہے. یہ بیچارہ ایک صرف قبولیت کا مادہ رکھتا ہے. اور بعض اس نظریے کے قائل ہوئے. یہ 4 صورتیں ہمارے پاس آئیں اور آپ نے دیکھا چاروں صورتوں میں ہم جس ترکیب کے قائل ہوتے ہیں تو معاشرے کی کیا تعبیر ہمارے سامنے آئے گی. یہاں پہ ایک سوال کر کے گفتگو کو اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. آپ کی نظر میں ان چاروں میں سے سازگار ترین کون سی نوع اور ترکیب بنتی ہے؟ ترکیب اعتباری ہے یا صناعی ہے یا انضمامی ہے یا اتحادی؟ مثلا لگتا کیا ہے؟ بے شک غلط ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم انشاءاللہ ابھی ہم نے قرآن کی نظر میں اسے پڑھنا ہے. یہ یاد رہیں کہ ہمارا موضوع ہے معاشرہ قرآن کی نظر میں. ہم نے کسی مفکر کہ اس میں نہیں دیکھنا. اگر قرآنی آیات ثابت نہیں کر رہی تو ہم کہیں گے کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے ادعا کیا لیکن ثابت نہیں کر سکے. ہم نے قرآن کی نظر ثابت کرنی ہے. تو ظاہراً ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کون سی ترکیب پائی جاتی ہے اس میں؟ اس کے اندر ظاہراً جو ہے وہ انضمامی ہی محسوس ہوتی ہے. اتحادی ایک مدرسے میں چل سکتی ہے لیکن پورے معاشرے میں بہت مشکل ہے. یا فوج میں تو ممکن ہے آپ کہہ دیں اتحادی چل سکتی ہے، جو اوپر آئے تو قانون زبردستی لاگو کر دیا جائے. یا صرف پاکستان کو اگر آپ الگ رکھیں تو مارشاء اللہ لگا کے جو منوانا چاہیں منوا لیتے ہیں. وَإِلَّا معاشرے میں سازگار ترین کون سی ترکیب لگتی ہے؟ انضمامی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.